बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के बयान पर निगरान हुकूमत पंजाब का बिलावल उर्फ जिले शाह की हलाकत को हादसा करार देने पर सोशल मीडिया, मुख्तलिफ सहाफियों और सियासतदानों का रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। निगरान हुकूमत ने जिले शाह की हलाकत को एक हादसा बताते हुए हंसते मुस्कुराते खुशगवार मूड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निगरान हुकूमत ने जिले शाह की शहादत को हादसा साबित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जाते जाते अजीबो गरीब हरकत करके चले गए और बाद में इसको सर्विस अस्पताल पहुंचाया तो ये डेड था। और जितनी चोटें, जितना सारा कुछ है, उसका ताल्लुक जो है वो इसी गाड़ी के साथ है। पुलिस ने क्लेम किया इसके बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि आप बाहर जाके गाड़ी देख लें, हमने खड़ी की हुई है। जब सहाफी वहां पे गए, कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि गाड़ी के ऊपर वो सारे निशानात और वो चीजें साबित करनी पड़ेंगी कि एक्सीडेंट इस नौयत का हुआ, इतना खौफनाक कि 26 चोटें उस शख्स को लगी हैं। तो एक एक्सीडेंट में इतनी सारी चोटें कैसे लग सकती हैं? पीटीआई की तरफ से इस वाक़ये पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। निगरान हुकूमत के और नून लीगी सहाफियों की तरफ से इस वाक़ये पर मुख्तलिफ बयानात वायरल किए गए। जैसे गरीदा फारूकी ने एक मोहसिन शाह नामी एक शख्स का एक क्लिप शेयर किया। ये शख्स बता रहा है कि वो भी जिले शाह के साथ गिरफ्तार हुआ, लेकिन पुलिस ने हमें और जिले शाह को उतार दिया था। साथ मेरे जिले शाह और उस्ताद साहब सारे निकल गए। जबकि इसी शख्स ने अपने एक दूसरे क्लिप में बताया था कि हम सब तो गाड़ी से उतर गए थे, लेकिन जिले शाह गाड़ी के अंदर ही मौजूद था। उसने हमें अकेला अकेला क्या किया, अकेले अकेले बाहर निकल जाए। और हम जब बाहर निकले हैं तो ये जिले शाह अंदर ही मौजूद था। हमें उन्होंने पहले उतार दिया है। जिले शाह अंदर ही वैन में मौजूद था, पुलिस वैन में। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कौन से क्लिप की बात ठीक है, लेकिन इन दोनों क्लिप्स में एक खास चीज नोट की गई है। दूसरे क्लिप में इसकी हालत कुछ ऐसी थी, ना सिर्फ अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था, शायद हाथ काम भी रहे थे। जबकि पहली वीडियो में ये पुरसुकून था। दिलचस्प चीज देखें, इनके नए बयानिए के मुताबिक इनको कुछ पता नहीं था कि बिलाल उर्फ जिले शाह के साथ क्या हुआ। 102 क्यों दी गई? जिस वक्त ये इतला आई है और एक मजलूम शख्स की डेथ की इतला आई है और पथराव और पुलिस तशद्दुद और तमाम चीजों की बात हुई है, तो मैंने आपको पहले इसका जवाब दे दिया। 302 ऐड हुई, उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट है। जब हमें पता चला तो उसके बाद हम वो चीज कर देंगे। अब सर आपका सवाल। जी सर, आप। लेकिन फिर भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर पुलिस की मदीयत में 302 कत्ल की FIR काट दी गई थी। इस पर इरशाद भट्टी ने कहा, पूछना ये था कि बकौल पुलिस ये मुकदमा दर्ज करते वक्त इन्हें ये इल्म ही नहीं था कि जिले शाह हादसे में जाँ बहक हुआ, तो फिर कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर क्यों हुआ? मियां असलम इकबाल ने कहा, मरियम नवाज इसका हुक्म 2 दिन पहले दे चुकी थी। मरियम नवाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले का लीक होने वाला ये ऑडियो क्लिप देख लें। ये जो सवाल है, वो जो कहते हैं, ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सना किसी हादसे। मरियम सफदर इस ऑडियो टेप में अपने अंकल परवेज रशीद से पूछ रही हैं कि जिले शाह की मौत के बारे में क्या बयानियां बनाएं। इससे ये भी पता चलता है कि ये कैसे झूठ गढ़ के अपने जराइम को दूसरे एंगल्स पर कैसे मोड़ते हैं। मरियम की ऑडियो लीक पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, अगर कहीं कोई कत्ल हो गया हो और कातलों को अपनी सफाई में कोई एंगल समझ नहीं आ रहा, तो नून लीग के यहाँ कत्लों को बेहतरीन एंगल देने का काम मुफ्त और तसल्ली बख्श किया जाता है। कातिल हजरात व्हाट्सएप कॉल पर राब्ता करें, अपने जराइम का मौजू एंगल बनवा लें। ऐलान खत्म हुआ। कमल शोजब ने मरियम के इस बयान पर कहा, ये औरत कितनी साजिशी, सफाक और अय्यार है, कितनी नीच और घटिया है, इसका अंदाजा लगाएं। अंकल परवेज को बता रही है कि कत्ल का नया एंगल क्या देना है। आज IG पुलिस और मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट इस मक्कारन का दिया हुआ है। जिले शाह का नाहक खून इन कातलों के गले की हड्डी बनेगा। निगरानों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इमरान रियाज खान ने कहा, पूरे जिस्म पर तशद्दुद के 26 निशानात सिर्फ गाड़ी की टक्कर से तो नहीं पैदा हुए। अभी पुलिस को बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। रटी रटाई कहानी तो बना ली, मगर बहुत सारे खला बाकी हैं। इरशाद भट्टी ने कहा, जिले शाह केस निगरान हुकूमत की सुनाई गई कहानी के मुताबिक हुआ कुछ यूं कि जिले शाह ने बड़ी कोशिश के बाद मेहरबान पुलिस को ढूंढा, हंसी खुशी गिरफ्तारी दी, इसरार करके रहमदिल पुलिस से डंडे खाए, मिन्नतें करके पुलिस की गाड़ी में बैठा, एहलकारों को चुटकुले सुनाता रहा, पुलिस गाड़ी से निकला, इस एंगल से अपना एक्सीडेंट किया कि जिस्म पर 26 मुकामात पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। इस पर तज्जियाकार खावर घुम्मन ने लिखा, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी अंदाज से लगती है कि इसकी वजह गाड़ी हादसा है? दुनिया में तो कहानी बना ली,
اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ نجم الحسن باجوہ نے ٹویٹ کیا، تنقید ہونے پر محسن نقوی کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً پتہ چل گیا تھا کہ علی بلال کی موت تشدد سے نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ نے عمران خان پر قتل کی FIR درج کیوں کی؟ سکرپٹ رائٹر بدلیں حضور۔ ملیحہ ہاشمی نے لکھا، تو عمران خان کے خلاف مقدمہ کس خوشی میں بنایا اور اس کے والد کو کیوں دھمکایا؟ اگر اس کی موت تشدد سے ہوئی، جو کہ سچ ہے، تشدد کے ثبوت رپورٹ میں ملے ہیں، تو ایکسیڈنٹ والا جھوٹ بولنے پر مقدمہ آپ پر بنایا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی اس پریس کانفرنس پر عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا، کسی بھی مہذب ملک میں اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بولنے پر ہی نہیں بلکہ قوم کی دانش ذہانت کی کھلی توہین پر ان دونوں بے شرموں کو جیل میں ڈالا جاتا۔ جب ایک ملک ایسے خطرناک احمقوں کے قبضے میں گر جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب اتنے ہی بے وقوف ہیں جتنے وہ خود، تو یہی سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے، اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہے۔ قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا، اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے۔ کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے، معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی، جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی، سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو، ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا، تصویریں دیکھیں اس کی، ہاتھ بھی اس کے ہاتھ روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جدھر ڈنڈے مار رہے تھے، اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو، اور پھر جا کے IG پھر رہا ہے، پکڑ رہا ہے لوگوں کو، کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو۔ دوسری طرف مریم صفدر آج کل بغیر گھبرائے جھوٹ پر جھوٹ بولتی چلی جا رہی ہیں، نہ شرمندگی اور نہ ہی بدنامی کا ڈر۔ گیلپ سروے کے مطابق عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہیں، ان کی مقبولیت 61% ہے، یعنی 100 میں سے 61 لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، جبکہ 100 میں سے 39 لوگ پسند نہیں کرتے۔ جبکہ نون لیگ کے سروے میں 3 لوگ تھے جس میں مریم کو 100 میں سے 34 نے پسند کیا اور 66% نے ناپسند کیا۔ شہباز شریف کو 32 نے پسند کیا اور 68 نے ناپسند کر دیا، جبکہ نواز شریف کو 100 میں سے 36 اچھا سمجھتے ہیں اور 64% برا سمجھتے ہیں۔ اس پر مریم صفدر کا یہ کلپ دیکھیں۔ جس سروے کی آپ بات کریں اس میں PMLN کے 3 لوگ تھے، 38، 36، 36۔ اب آپ ان کو ایڈ اپ کر۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، اب اسی سروے کے مطابق PMLN کے متعلق منفی رائے یہ بنتی ہے، شہباز شریف 65% لوگ، نواز شریف 59%، مریم نواز 61%، مجموعی طور پر منفی رائے 195% بنتی ہے۔ زرتاز گل وزیر نے مریم کو جواب دیا، نانی آپ استری سے پراٹھے بنائیں، فرائی پین سے کپڑے استری کریں، محلے میں لوگوں کی کمیٹیاں کھائیں، لوگوں کا کلیجہ چبائیں، باقی سیاست آپ کے بس کی بات نہیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہی اعظم شہباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی، اور مجھے ادھر مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ اپنے عدلیہ سے، ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمپٹ کا۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا، میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا تھا۔ میرے اوپر کنٹیمپٹ، وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کیوں نہیں کنٹیمپٹ لگتا اس کے اوپر؟ یہ کیوں 2 قانون چل رہے ہیں اس ملک میں؟ اور یہ جہاد ہے، کیونکہ یہ آج ہر کمزور آدمی، سندھ میں چلے جائیں ذرا، یہ جو سب سے بڑا مجرم اس قوم کا آصف زرداری وہاں بیٹھا ہے، پوچھیں بیچارے سندھ کے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا جب طاقتور بیچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے، ان کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے، چوری کر دیں گے، ڈاکہ، کیا کدھر جائے وہ بیچارہ؟ وہ جائے گا پولیس میں، پولیس تو یہ طاقتور کنٹرول کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں۔ جو اب ہمارے اوپر تشدد ہوا، ہمارے اوپر ہی کیسز ہو گئے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ ہی آہستہ چلتا کیونکہ انہوں نے بین کروا دیا، اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بین کیسے کروا دیا، پیمرا کے اوپر بین کر دیا؟ پہلے میں عمران خان تقریر نہیں کر سکتا، پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر، اور ہمارے اوپر ہی کیسز۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے۔ آج ایسے حالات انہوں نے بنا دیے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے 11 مہینے میں
کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں. 80 کیس ہو گئے میرے اوپر. جس طرح یہ جو کیس ہے, یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے, یہ ساری جگہ, ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے. جنگل کا قانون ہے, ہر جگہ بیچارہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز. جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے, اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو اگر ضلع شاہ سے ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا, یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ, اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو, اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے. ایسے لوگ ہیں, اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں, ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے. بر رہے ہیں ان کے آفیسرز, ان کے جو منسٹرز کے, جو ایویڈنس چینج کرو. تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے. طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو, ایویڈنس چینج کرو, کیس جس کے اوپر ڈالو, جس مرضی کر دو. کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے. میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا. ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ, کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو, راستے سے ہٹاؤ. وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا, ایک کرپٹ آدمی, ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے, اس کا سٹیک ہی باہر ہے, اربوں ڈالر باہر ہے, اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے. ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے. جو کانوکٹ ہوا ہے, عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے, یہ مجرم ہے قوم کا, وہ فیصلے کر رہا ہے. اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے, جس کو مرضی برا بھلا کہے, ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو, تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا. یہ ملک چل رہا ہے ہمارا. کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے اوپر گزارا ہی نہیں کر سکے گا. تو قوم میری غور سے میری بات سن لو. میں نے فیصلہ کیا ہے, میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے, آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق ہو رہا ہے پاکستان کا. دوستو, پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.